تو ہم اپنے گناہوں کو کیسے چھوڑیں؟ اس میں سب سے پہلی بات کہی تھی علم العبد بقبح المعصیت و دناءتها۔ اب جس کے دل میں گناہوں کی یہ سب نحوستیں بیٹھ گئیں، اب یہ بندہ گناہ کے قریب جانے سے بھی ڈرے گا، اپنی عادت کو ٹھیک کر لے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا دوسرا عمل الحیاء من اللہ، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے حیا کھائے کہ میرے اللہ نے مجھے بن مانگے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں کتنا بے حیا، میں اسی پروردگار کے حکم کی تعمیل میں کوتاہیاں کرتا ہوں۔ پھر فرمایا مراعات نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ان کے بارے میں سوچے کہ بن مانگے اتنی نعمتیں دی اور میں اس کے باوجود اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اور چوتھا الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرے۔ کبھی کبھی انسان کا ایک گناہ اللہ تعالی کی ایسی نظر میں آتا ہے کہ بندے کی پکڑ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے سے متعصب کر دیا تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ انتقام لینے کا ارادہ نہ کر لے۔ اللہ کی پکڑ بہت بری، بہت بری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا کہ کثر العمل وکثرت ذکر الموت، امیدوں کو چھوٹا کرنا اور موت کو کثرت سے یاد کرنا، یہ بھی گناہوں کے چھوڑنے کے لیے آسان نسخہ ہے۔ اور پھر فرمایا مجانبۃ الفضول فی الطعام والشراب، زیادہ کھانے اور پینے سے اجتناب کرنا، قلت کلام، قلت طعام۔ پھر فرمایا محاسبۃ النفس، یہ جو صبح شام کا مراقبہ کہتے ہیں نا، یہ حقیقت میں محاسبہ ہوتا ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو جو بندہ صبح شام کا مراقبہ پابندی کے ساتھ کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، اس کے لیے گناہوں کی عادت چھوڑنی آسان ہوتی ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ صحبت صلحاء، خود یہ عادتیں چھوڑنی مشکل ہوتی ہیں، نیکوں کی محفل میں آ جائے تو یہ عادتیں چھوٹ جاتی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو جب ان باتوں کو ہم سوچیں گے اور ان اعمال کو کریں گے تو بری عادتوں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔